اور آج کے بعد میں تجھے عبادت کی پابندی سے آزاد کر رہا ہوں۔ یہاں سجدے کے بیچ کسی نے ہوئے تو داتا صاحب نے ہوئے یہاں جو چھپی ہوئی تھی، لوگوں کی نگاہ سے اوجھل تھی، اس کا پردہ ہٹا کے چہرہ صحیح طور پر اور جب کوئی اللہ کی ذات میں محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے ممنوع، مگر جب زندگی کا آخری مرحلہ آیا تو ساری کتابیں چھوڑ کر آپ ایک کتاب پڑھتے رہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے، ان کی عرس کی مناسبت سے چند کلمات ان کی ذات کے بارے میں اور اسپیشلی ان کی تعلیمات کے بارے میں، اور خاص طور پر ان کی وہ تعلیمات جو انہوں نے اپنی معرفت الآراء کتاب کشف المحجوب کے اندر جن کا تعارف کروایا لوگوں کو۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 400 ہجری میں، اس وقت تو ہم 1500 میں چل رہے ہیں، 1547 ہے، کون سا بات 47 1447، تو کم و بیش 1000 سال کا عرصہ سے زائد گزر چکا ہے۔ آپ گجویل کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور سادات گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ ساتواں جو آپ کا سلسلہ نسب ہے، ساتواں، وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اور آپ کے آبا اور آپ کے امہات دونوں کا تعلق آقا کریم علیہ السلام کی آل کے ساتھ ہے۔ اس بنا پر ہم آپ کو نجیب الطرفین سید کہتے ہیں، یعنی جن کے باپ کا سلسلہ بھی آقا کی آل امام حسنین کریمین تک پہنچے اور جن کی والدہ ماجدہ کا سلسلہ بھی وہاں تک پہنچے، انہیں نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا۔ آپ کا اصل نام علی تھا، علی، کنیت تھی ابو الحسن۔ کنیت عام طور پر بیٹے، بڑے بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی ہے، تو ابو الحسن آپ کی کنیت تھی۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان تھا، اس لیے آپ کا نام ہے علی بن عثمان، علی بن عثمان۔ یہ داتا اور گنج بخش یہ القاب ہیں جو آپ کے دربار سے، دربار سے فیضیاب ہوئے، تو انہوں نے جو خزانہ روحانیت کا حاصل کیا تھا اس کا اظہار کیا اپنے الفاظ میں۔ یہ گنج بخش کے الفاظ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے 40 دنوں کا باقاعدہ چلہ کیا سیدنا داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار کے علاقے میں، آج اس کا نشان اور کمرہ بھی موجود ہے وہاں پر، تو ان 40 دنوں میں جو انوار، جو فیوضات آپ کی برکت انور کے پاس بیٹھ کر بارگاہ الہی سے آپ کو عطا ہوئے، تو جب وہاں سے نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ گنج بخش فیض عالم بدہر نور خدا۔ گنج کہتے خزانے کو، گنج بخش 2-4 روپے 100,000 نہیں، خزانے بخشنے والے، گنج بخش فیض عالم جہاں کو فیض دینے والے، مظہر نور خدا، اور اللہ کے نور کا ظہور ہو رہا ہے یہاں۔ ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص ہیں ان کے لیے آپ کی ذات پیر کامل ہے، وکامل را رہنما، اور جو خود کامل ہیں آپ ان کے رہنما ہیں، کامل ہیں۔ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے لیے رہنما ہے صفِ اول کیا۔ تو یہ تذکرہ اور یہ آپ کے بارے میں شان کہتے ہوئے، کلمات کہتے ہوئے، حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب جو کہ ذکر آ گیا تو تعارف میں یہاں پر ذکر کروں گا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں آپ شاعر مشرق بھی کہتے ہیں،
جنہیں فلسفی اسلام بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، یعنی انہوں نے اس جہان کے اندر وہ میخانے جو اللہ کی رحمت اور اس کی قربت کو ملانے والے تھے، کہا وہ بند ہیں۔ خدا نے اقبال کے ذریعے ایک دریچہ اس کا کھولا تھا ہمارے لیے، اہلیان پاکستان اور برصغیر کے لیے۔ تو آپ حضرت سیدنا داتا گنج کے بارے میں فرماتے ہیں، سید حجویر، آپ حجویر کے سردار، مخدوم امم، قوموں کے سردار ہیں، مخدوم جن کی خدمت کی جائے، امم امت کی جمع ہے، مخدوم امم امتوں کے یعنی کئی طبقات کے قوموں کے مخدوم ہیں، مرکز او پیر سنجر را حرم، آپ کا جو مزار ہے پیر سنجر کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ پیر سنجر کے ان کو کہتے ہیں، یہی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرکز او یعنی حضرت داتا گنج بخش کا جو مزار ہے، پیر سنجر را حرم، پیر سنجر کے لیے معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے لیے ایسے تھا جیسے مکہ کا حرم ہوتا ہے۔ انہوں نے حرم کی نگاہ سے آپ کے مزار کو دیکھا۔ بندہائے کوفار آسان وسیخ در زمین ہند تخم صحیح تاریخ۔ علامہ کی ذرا سوچ دیکھیے، دادا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں برے صغیر کی سرزمین جو کفر و شرک کی سرزمین تھی، یہاں سجدے کے بیج کسی نے بوئے تو دادا صاحب نے بوئے۔ یہاں سجدے اللہ کی بارگاہ میں لوگ کرنا سیکھے تو ان کی خدمات اور ان کی کاوش کے ذریعے اللہ نے یہاں پر اسلام کا پودا لگایا۔ عہد فاروق کی جمال اشتاق شد، آپ کا جمال دیکھیں تو عہد فاروق کی یاد آتا ہے۔ حرف حق دے حرف او بلند آواز شد، اور آپ کی بلند آواز سے حق کا جو نور، حق کی جو آواز ہے وہ برے صغیر کے اندر بلند ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں پاسبان عزت ام الکتاب، ام الکتاب یعنی قرآن کی عزت کے پاسبان ہیں اس خطے میں سیدنا عثمان، سیدنا علی بن عثمان۔ پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، آپ کی نگاہ فیض کی برکت سے جو باطل اور بت پرستی تھا، خدا نے بت پرستی کا خانہ خراب کر دیا آپ کی نگاہ فیض کی برکت سے۔ خاک پنجاب از دمِ او زندہ گشت، آپ کے سانسوں کی برکت سے پنجاب کی مٹی کے اندر جان آ گئی۔ صرف لاہور کا نہیں کہہ رہے، از خاک پنجاب از دمِ او زندہ گشت، آپ کے سانسوں وجود کی برکت سے پنجاب کی خاک کو زندگی ملی۔ صبح واہ از بہر او تابی کا گشت، اقبال کہتے جو میری زندگی کی صبح ہے وہ بھی داتا صاحب کے نور سے روشن ہوئی۔ یہ عقیدہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور علامہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آگے چلوں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کا سمندر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کے علوم پڑھے، برے صغیر میں پڑھے، دنیا سے باہر جا کر جرمنی میں پڑھے، میونخ میں پڑھے، کمال حاصل کیا، مگر جب زندگی کا آخری مرحلہ آیا تو ساری کتابیں چھوڑ کر آپ ایک کتاب پڑھتے رہتے تھے جس کتاب کو کشف المحجوب کہا جاتا ہے۔ کشف المحجوب، ہم میں سے بہت سے لوگ داتا صاحب کے نام سے واقف ہیں مگر کشف المحجوب کو نہیں جانتے۔ داتا صاحب کی جو سوچ ہے، داتا صاحب نے جو تصوف کے بارے میں، طریقت کے بارے میں، معرفت کے بارے میں جو اپنی سوچ کا اظہار کیا، اس سوچ کو آپ نے جس کتاب میں قلم بند کیا اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا اور محجوب کا معنی ہوتا ہے پردے والی چیز، یعنی جو پردے میں چیز تھی، جو چھپی ہوئی تھی، لوگوں کی نگاہ سے اوجھل تھی، اس کا پردہ ہٹا کے چہرہ صحیح طور پر دکھایا حضور داتا گنج بخش رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے کتاب کا نام رکھا کشف المحجوب۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آخری عمر میں سب کتابیں چھوڑ کر کشف المحجوب کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور ہر روز ان کا ایک عزیز تھا، اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی
وہ گاڑی لے کر آتا تھا ڈاکٹر ریاض احمد، ان کو ان کے گھر سے لے کر صبح فجر کی نماز درگاہ صاحب میں پڑھایا کرتا تھا۔ یہ علامہ صاحب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ریاض احمد نام کے ان کے کوئی عزیز تھے، تعلقدار تھے، جو ان کو صبح کی نماز کے لیے گھر سے لا کر دادا صاحب پہ نماز پڑھاتے اور آپ کی شراب یہاں پڑھ کے پھر اپنے گھر کو واپس جاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ سال ہر سال تک اس معمول میں داغا نہیں آتا تھا اگر آپ لاہور میں ہوتے ہیں۔ پروفیسر مسعود الحسن لکھتے ہیں علامہ صاحب کی بایوگرافی میں، علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نظریہ پاکستان کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ وہ جو انہوں نے خطبہ علامات کے اندر ایک آزاد وطن کا نظریہ پیش کیا تھا کہ پنجاب کا علاقہ اور بنگال کا علاقہ اور یہ جو علاقہ ہے کے پی کے کا اسلام آج کہتے ہیں بلوچستان، ان پر مشتمل جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان پر مشتمل ایک خطہ بنایا جائے، الگ سے وطن کریٹ کیا جائے۔ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں؟ علامہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز کے بعد مراقبہ کر کے داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، یہ نظریہ اور خیال مجھے وہاں سے نصیب ہوا، یہ نظریہ اور یہ خیال مجھے وہاں سے نصیب ہوا۔ حافظ علی وقار داتا صاحب علیہ رحمہ نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا اور خود سے نہیں بنایا، آپ کے بزرگ جو آپ کے شیخ تھے شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کو بھیجا کہ آپ سرزمین لاہور ہند میں جائیں اور جا کر وہاں دین کا پیغام دیں۔ آپ نے فرمایا حضور میرے پیر بھائی وہاں پر پہلے موجود ہے، غالباً پیر زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آپ کا اشارہ، میرے پیر بھائی وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو، آپ اپنے علاقے سے غزنی سے نکلے، حجویر کے علاقے سے نکلے اور لاہور کی سرزمین پر راوی کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ وہاں سے لے جایا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ وہاں میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے، وہ رات کو انتقال کر گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پیر و مرشد کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے کہ جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی ان کی رحلت کا وقت آ گیا ہے اور نئے بندے کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اپوائنٹمنٹ کر کے ان کو پہلے روانہ فرما دیا تھا۔ آخر کے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبتیں اور عنایات اہلیان لاہور پر ہمیشہ سایہ فگن رہی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ حضور داتا صاحب اہلیان لاہور کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا تعلق لاہوریوں کے ساتھ ایسا ہے کہ یہاں خوشی کا ماحول ہو تو ان کی روح خوش ہے، اور یہاں اگر کوئی لوگوں پر اجتماعی پریشانی دکھ آ جائے تو اس سے وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایسا رشتہ ہے اہل لاہور کے ساتھ۔ اور حضرت خواجہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی، آپ نے نام سنا ہوگا، سلسلہ نقشبندیہ کے جو بانی اور بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی، وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک، فقیر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فقیر کے نزدیک یہ شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں قطب الارشاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ قطب الارشاد کے لفظ کو نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اولیاء کے اندر جو درجے ہوتے ہیں، جیسے ایک بندہ مومن ہے، متقی ہے، ولی ہے، پھر ولی کے اندر آ کر کچھ ابدال ہوتے ہیں، پھر اوتاد ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، اور پھر سب قطبوں کے اوپر سب سے بڑا قطب اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ تو کہا وہ جو اولیاء میں سب سے اوپر ہوتا ہے قطب الارشاد، ہندوستان کے شہروں میں شہر لاہور کو وہ درجہ ہے کہ یہ شہر کس طرح سے روحانی سرزمین پر اس کی حکومت ہے۔ جسٹس سید امیر علی لکھتے ہیں، جسٹس سید امیر علی وہ کہتے ہیں جب داتا گنج بخش علیہ رحمہ تشریف لائے لاہور کی سرزمین پر، اس وقت بھی شہر لاہور فقیر کے اندر تھا، یہ بھاٹی دروازے فلانے دروازے اس وقت موجود تھے۔ آپ نے اپنا قیام شہر سے باہر رکھا تھا، آپ کا جو قیام تھا وہ دروازوں کے اندر نہیں تھا، باہر تھا۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ مسجد سے باہر ہے، قریب ترین جو دروازہ لگتا تھا شہر کا وہ بھاٹی دروازہ لگتا تھا،
تو جو اہلیان علاقہ کی جب آپ سے محبت بڑھی، آپ سے عقیدت بڑھی، تو محبتوں اور عقیدتوں میں عقیدت مند کہتے ہیں حضور اس دروازے کا جو نام ہے ہم حجویری دروازہ رکھ دیتے ہیں، بھاٹی دروازہ کی بجائے حجویری دروازہ رکھ دیتے ہیں۔ آج لوگوں کو بڑا شوق ہے اپنے نام پر تختیاں لگانے کا، اپنے نام پہ سڑکیں بنانے کا، ہسپتال بنانے کا، ہماری تختی لگ جائے۔ اس زمانے میں بھی کسی نے کہا کہ آپ کی تختی آپ کے نام کے ساتھ اس کو بھاٹی نہیں کہیں گے، حجویری دروازہ کہیں گے۔ مگر آپ نے کہا یاد رکھو جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی پرانی نسبتیں ہوتی ہیں، اس طرح نام بدلنے سے کئی لوگوں کے دلوں کو دکھ ہوگا اور تکلیف ہوگا، لہذا اس کے نام کو نہ بدلا جائے۔ آپ نے تو نام کو نہیں بدلنے دیا، مگر دنیا نے دیکھا کہ کئی سو سال گزر گئے، صرف بھاٹی کے دروازے کو لوگ حجویری دروازے کی سے یاد نہیں کرتے، بلکہ پورے شہر لاہور کو آج داتا کی نگری کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو آپ کا جو نسبت تھی صرف دروازے سے نہ رہی، شہر کے ایک دروازے سے، بلکہ پورا کا پورا شہر لاہور ہی آپ کی نگری کے نام سے۔ آج لاہور کا تعارف جو اہل دل ہیں، جو اہل معرفت ہیں، جو اہل محبت ہیں، جو اہل عشق ہیں، ان سے تعارف پوچھو لاہور کیا ہے، کہیں داتا کی نگری کو لاہور کہا جاتا ہے۔ تو ان کے جو نسبت ہے وہ داتا صاحب علیہ رحمہ کی نگری کے ساتھ ہے۔ حاضر وقار میں آگے چلوں گا اور آپ کی کتاب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کی طرف آئیں گے۔ آج کے زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تصوف اور جو صوفیت ہے اور جو پیری مریدی ہے، اس کے اندر اس طرح سے ملاوٹ ہو چکی ہے اور نظریات ایسے گڑبڑ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے لیے صحیح اور درست چیز کی پہچان مشکل ہو گئی۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اہل تصوف کے لیے 3 اصطلاحات کو استعمال کیے۔ فرمایا ایک ہوتا ہے صوفی، ایک صوفی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو فنا کر چکا ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ باقی ہو چکا ہوتا ہے، یعنی فانی فی اللہ اور باقی باللہ، اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی ذات میں محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے مخلوق میں بقا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بقا ہی ہے کہ 1000 سال گزر گیا ہے اور ان کا ذکر بیٹھ کے نماز کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے صوفی ہونا۔ پھر فرمایا ایک متصوف ہوتا ہے، صوفی ایک، اور نمبر 2 متصوف۔ متصوف کا معنی وہ ہے جو ابھی اس درجے تک پہنچا تو نہیں ہے مگر اس راہ پہ چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، شریعت میں محنت کر رہا ہے، عبادت میں محنت کر رہا ہے، ریاضت میں محنت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، نفس کشی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس درجے تک پہنچوں۔ جو ابھی کامل نہیں ہوا، راہ کے اندر ہے، اسے کہتے ہیں متصوف۔ اور تیسری اصطلاح آپ نے استعمال کی، فرمایا تیسرا ہوتا ہے مستصوف۔ یہ صوفی کا لفظ تینوں میں ہے، صوفی، متصوف، مستصوف۔ یہ جو مستصوف ہوتا ہے اس کے دل میں تصوف کا ذرا بھی نہیں ہوتا۔ یہ صوفیوں کو دیکھتا ہے کہ دنیا میں لوگوں میں بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، جو اللہ والا ہے اس کی دنیا بڑی عزت کرتی ہے، یہ اس عزت کا لالچ کر کے ان کا بہروپ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مال و دولت کی خاطر، دنیا داری کی خاطر، لوگوں میں نام بری کی خاطر، مال کمانے کی خاطر یہ ان جیسی شکلیں اپناتا ہے، ان جیسے حلیے اپناتا ہے، ان جیسی عادتیں اپناتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی تصوف نہیں ہوتا، یہ صرف مال دولت دنیا اور مقام عزت کے لیے ان جیسا بہروپ اختیار کر لیتا ہے، یہ مستصوف کہلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صوفیاء کے ہاں یہ جو نقلی لوگ ہیں یہ مکھی کی مانند ہیں، جو اصل صوفی ہیں ان کی نظر میں یہ جو نقلی لوگ ہیں یہ مکھی کی مانند ہیں، مگر فرمایا جو لوگ ہیں عام لوگ ان کے لیے یہ بھیڑیے ہوتے ہیں۔ یہ داتا صاحب لوگ استعمال کریں کہ جو صوفی آدمی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے بات کو، وہ تو کہتا ہے مکھی ہے، اس کا کام جگہ جگہ گن پہ بیٹھ کے اپنے لیے چیزیں چوسنا ہے، یہ اس جگہ جائے گا جہاں سے مال ملے گا، جہاں سے پیسہ ملے گا۔ مگر جو لوگ ہوتے ہیں
ان کے لیے ان کا دل بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے. بھیڑیے کی مراد کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہمیں ملتا ہے ہم ان سے لے لیں. انہوں نے تصوف اس لیے اختیار کیا تاکہ لوگوں کے مال اور لوگوں کے اندر سے جو مفادات ملتے ہیں ان کو حاصل کر لیں. اب آج سے 1000 سال پہلے دادا صاحب یہ حال لکھ رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں آج کیا حال ہو چکا ہو. لوگوں نے تصوف کو پیری مریدی کو دکانداریاں بنا لیا ہے. اشتہارات ہو رہے ہیں. پیر مرید ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ مرید ڈھونڈتا تھا پیر کو, اب پیر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں مریدوں کو, اور اس پر فخر ہو رہا ہے میرے مرید زیادہ ہے, میرا جتھا زیادہ ہے. اور پھر ان کے اپنے دنیا کی ناموری کی خاطر یہ سارے سلسلے چلائے جاتے ہیں. تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظاہراً شریعت پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ ان سے پوچھے کہ آپ تصوف کی بات کرتے ہیں مگر عمل آپ کے اندر نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں اب وہ جھوٹی دلیل کیا دیتے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. دادا صاحب لکھ رہے ہیں کہتے ہیں وہ جو جھوٹا صوفی ہوتا ہے وہ محنت تو کرتا نہیں ہے, وہ مجاہدہ مراقبہ محنت شریعت کی تو کرتا نہیں ہے. اس سے کوئی پوچھے بھی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, روزہ کیوں نہیں رکھتا, اچھے کام کیوں نہیں کرتا, وہ آگے سے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. کہتا ہے یہ شریعت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, میں تو اللہ تک پہنچ چکا ہوں, اب مجھے کیا ضرورت ہے. وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اللہ سے ملانے کے لیے, میں اللہ سے مل چکا ہوں لہذا اب میرے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم واصل باللہ ہو گئے, حالانکہ وہ عمل بشریعت نہیں کرتے, اور کہتے ہیں ہم واصل باللہ ہو گئے. آپ نے کہا وہ واصل باللہ نہیں ہوئے, واصل جہنم ہو گئے, جنہوں نے مصطفیٰ کے دین کو, شریعت کو اور عبادات کا رستہ چھوڑ کر اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب تر. اب مجھے بات یاد آ رہی ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتے ہیں شیطان مجھ پر بہت سے حملے کرتا تھا. ان حملوں میں سے ایک بڑا حملہ اس نے یہ کیا کہ ایک بار میرے سامنے ایسے جلوہ کیا, نورانی جلوہ ہوا, اور آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اب شیطان بات کر رہا ہے, عبد القادر میں تیرا رب ہوں, میں تیری بندگی سے تیری عبادت سے راضی ہو گیا, اور آج کے بعد میں تجھے عبادت کی پابندی سے آزاد کر رہا ہوں. اب تیرے لیے کوئی حلال و حرام کا حکم نہیں, جو مرضی کر, میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا, فوراً نور ختم ہو گیا, شیطان اثر شکل میں آ گیا. کہنے لگا عبد القادر میں نے بڑے بڑوں کو گمراہ کیا اس بات کے اوپر, بڑے لوگ گمراہ ہو گئے, مگر تو اپنے علم سے بچ گیا. آپ نے کہا ظالم میں اپنے علم سے نہیں بچا, اللہ کے کرم کے ساتھ بچ گیا. اور میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی تھی اگر شریعت کی پابندی کسی سے ہٹائی جاتی تو سب سے بڑھ کر محبوب ہستی اللہ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر حضور شریعت کو چھوڑ دیتے. اگر آخر دم تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر بھی مسجد جاتے رہے نماز ادا کرنے کے لیے, تو مجھ پر اور آپ پر کیسے شریعت کی پابندی معاف ہو سکتی. تو آپ نے یہ جو ہیلا ہے یہ فتنہ دروں کا, شیطان کے پیروکاروں کا ہیلا ہوتا ہے. کبھی اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کبھی اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جب ہم کشف المحجوب کو پڑھتے ہیں تو حضور داتا گنج بخش رحمہ کے ہمیں بہت سے اقوال نظر آتے ہیں جن میں آپ فرماتے ہیں اصل صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, یہ اصل صوفی ہوا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ملک کا جو بگاڑ ہے, دنیا جو بگڑتی ہے, ملک جو بگڑتے ہیں وہ 3 چیزوں سے بگڑتے ہیں, 3 گروہوں کی وجہ سے. جب حکمران بے علم ہو جائیں, جب علماء بے عمل ہو جائیں, جب صوفی اور فقیر کہلانے والے پیر اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کی جیب پہ نگاہ کرنا شروع کر دیں تو سمجھو ملک میں بربادی کر جائے. حاضر علی وقار حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ دیندار لوگ, یہ بات بہت سمجھنے والی ہے کہ دیندار لوگ, خواہ وہ مسجد کا امام ہے, مسجد کا خادم ہے, کسی سطح کا اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, فرمایا کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو, کبھی اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا.
کبھی اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا کہ آخر کار جب تم جڑو گے اور ڈھونڈتے جاؤ گے تو اس کا سلسلہ خدا کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ اگر وہ دنیاوی طور پر پیچھے رہ گیا، کمزور رہ گیا، مالدار نہ ہو سکا، کوئی بہت بڑے جاں نہ ہو سکے، مگر یہ دیکھنا ہمیشہ کہ اس کا تعلق ہے تو خدا کے دین کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، کبھی ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ اور آپ فرماتے ہیں بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا لحاظ کریں کہ جوانوں کے گناہ کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں کا ادب کریں کہ بوڑھے ان سے زیادہ عبادت گزار، زاہد اور تجربہ کار ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک جگہ پر مقام احسان کی بحث کی کہ احسان کیا ہوتا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر کہ پردے اٹھ چکے ہیں، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے اس کا معنی حضرت حاتم اسم سے پوچھا، آپ کے زمانے کے اولیاء میں سے تھے حاتم اسم، میں نے اس کا معنی پوچھا کہ احسان کیسے ہو سکتا ہے، کیسی نماز ہوگی جو کیفیت احسان تک لے جائے؟ تو حاتم اسم فرماتے ہیں، اور داتا صاحب لکھتے ہیں کتاب میں، وہ کہتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں پانی سے ظاہر وضو کرتا ہوں، یعنی اعضائے وضو کو پاک صاف کرتا ہوں، پھر میں توبہ کے ذریعے اپنے باطن کا وضو کرتا ہوں، پانی کے ذریعے ظاہر کا وضو کرتا ہوں، اور اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو دھوتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، اور یعنی توبہ سے میرا قلب، میری روح پاک ہوتی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، مقام ابراہیم کو اپنی ابرو کے سامنے رکھتا ہوں، بہشت کو اپنے دائیں جانتا ہوں، جہنم کو اپنے بائیں رکھتا ہوں، میں جنت کو اپنے دائیں اور جہنم کو اپنے بائیں رکھتا ہوں، پل صراط کو سمجھتا ہوں میرے قدموں کے نیچے، پل صراط پہ کھڑا ہوا ہوں میں، جنت میرے بائیں ہے، جہنم میرے دائیں ہے، پل صراط میرے نیچے ہے، اور فرشتہ موت میرے پیچھے ہے۔ پھر میں نماز شروع کرتا ہوں، اور اس نماز سے مجھے وہ کیفیت احسان ملتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ خدا میرے سامنے آیا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو رسائی چاہنے والا ہے، میں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے بارے میں کہ اس میں حضور داتا صاحب نے اس قدر تفصیل کے ساتھ معرفت اور طریقت کی راہیں بتا دی ہیں، اس کے رستے کو بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مرشد میسر نہ ہو، یا کسی کا دل مطمئن نہ ہوتا ہو، یا میں جس کا مرید ہوں کسی پہ تسلی نہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو کہا وہ اس کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، یہ کتاب مرشد کا کام کرتی ہے، یہ کتاب مرشد کا کام کرتی ہے، اس کتاب سے آپ کو معرفت کی راہ ملے گی۔ یعنی کتاب لکھنے والا 1000 سال پہلے دنیا سے پردہ کر چکا ہے، مگر ان کی کتاب پڑھنے والے کو آج بھی معرفت اور طریقت کا راستہ اس کتاب کی رہنمائی سے ملتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آئیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں صالحین کے طبقے کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جڑنے، اور خصوصاً وہ شہر جس میں ہم رہتے ہیں جو داتا کی نگری کہلاتا ہے، داتا صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ روحانی تعلق کو ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔